السلام علیکم۔ غزالہ عنایت قرآن کے مختصر ترجمے تفسیر کے ساتھ حاضر ہے۔ ہم سورۃ بقرہ کی آج آیت نمبر 58 پڑھنے لگے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے حضرت موسیٰ کی قوم کا ذکر چل رہا ہے۔ اس قوم کو ہجرت کا حکم ہو گیا تھا اور کہا گیا تھا، پچھلی آیتوں میں بتایا تھا میں نے کہ اس دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، ملک شام کی طرف ان کو ہجرت کا حکم ہو گیا تھا۔ اب اسی کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے اور منہ سے استغفار کرنی ہے اونچی آواز میں، کیونکہ انہوں نے علل اعلان گناہ کیا تھا، وہ بچڑا پوجنے کا۔ اور کہتے ہیں کہ جب آپ علل اعلان گناہ کریں تو ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے اس کی توبہ بھی علل اعلان اونچی آواز میں کرنی ہوتی ہے۔ لہٰذا اب یہ دو حکم اللہ کی طرف سے انہیں آئے اور انہوں نے پھر یہاں پہ نافرمانی کی۔ اگلی آیت میں اس کا ذکر ہے، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي، مگر بدل دیا ان ظالموں نے اس کلمے کو، یعنی اس بات کو جو اللہ نے کہی تھی، غیر الذی، اس مختلف بات سے، قیل لہم، جو انہیں کہا گیا تھا، یعنی جو بات انہیں کہی گئی تھی اس سے انہوں نے بالکل مختلف اور الگ بات سے اس کو بدل دیا۔ قیل لہم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما کانوا یفسقون، لہٰذا ان پر نازل کیا ہم نے، ان ظلم کرنے والے لوگوں پر ہم نے نازل کیا عذاب آسمان سے، بما کانوا یفسقون، اس لیے کہ وہ نافرمانیاں کری جا رہے تھے۔ یفسقون فاسق لوگ، نافرمانی کرنے والے، مسلسل نافرمانیاں کری جا رہے تھے۔ آپ دیکھیں کہ پیچھے سے مسلسل یہ ذکر چلتا آ رہا ہے کہ نافرمانی کرتے ہیں فوراً عذاب آ جاتا ہے، پھر کرتے ہیں پھر عذاب، پھر یہ توبہ کرتے ہیں، پھر توبہ کی صورت میں ان کی ہلاکتیں ہوتی ہیں، انہیں مارا جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے۔ پیچھے تو انہیں خود ایک دوسرے کے ہاتھوں سے قتل کروایا گیا۔ اب انہوں نے پھر نافرمانی کر دی دو باتوں کی اللہ تعالیٰ کی، اور اس کے سلسلے میں عذاب کا ذکر آ گیا کہ آسمان سے عذاب نازل ہوا۔ عذاب آسمان سے کیا نازل ہوا تھا ان کا کہ پہلے تو انہوں نے نافرمانی کیا کی کہ جس دروازے سے انہیں سجدہ کر کے داخل ہونے کا حکم تھا اور اونچی آواز میں استغفار کرتے ہوئے جانے کا حکم تھا، سب سے پہلے تو اس دروازے میں یہ سجدہ کرتے ہوئے داخل نہیں ہوئے بلکہ سنینوں کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے، پہلا گناہ۔ دوسرا، انہیں حکم تھا کہ اونچی آواز میں آپ نے استغفار کرنی ہے۔ استغفار کرنے کی بجائے دروازے میں داخل ہوتے وقت ان لوگوں نے اونچی آواز میں حبۃ فی شعر کہنا شروع کر دیا، جس کے معنی ہے بال میں دانہ، تمسخر اڑاتے ہوئے، مذاق کرتے ہوئے، جہاں سے توبہ کرتے ہوئے داخل ہونا تھا وہاں پر مذاق کرتے ہوئے یہ اس دروازے سے داخل ہوئے، تو اللہ تو غصہ تو آنا ہی تھا، اللہ میاں کو غصہ آیا اور پھر آسمان سے عذاب کا نازل ہوا، طاعون کی بیماری نازل ہو گئی، استغفر اللہ، طاعون کی بیماری نازل ہوئی ان کے اوپر اور 24,000 ہلاکتیں پھر ہوئیں۔ 24، ابھی پیچھے آپ کو پتہ ہے کہ کتنا 70,000 بندہ ان کا پیچھے قتل ہوا ہے، اب یہاں آئے ہیں تو 24,000 بندے طاعون کی بیماری سے، اس عذاب، اس نافرمانی کی وجہ سے ان پر پھر وہ عذاب آ گیا۔ اللہ معاف کرے، آج کل ہم بھی ایک ایسے ہی دور میں رہ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پہ کرونا نامی بیماری کا آج کل بہت زیادہ چرچا ہے، بہت زیادہ اس سے موت بھی ہوئی ہیں، اور جب بندہ اس طرح کی تاریخ پڑھتا ہے تو کم سے کم اتنا تو کانسیپٹ بندے کا کلیئر ہوتا ہے کہ یہ آسمان سے جب ایسی موذی بیماریاں نازل ہوتی ہیں عذاب کی صورت میں، تو اس کے پیچھے اصل بات کیا ہوتی ہے؟ نافرمانیاں ہوتی ہیں۔ ہم لوگ نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں، ہم کو اتنے پہنچے ہوئے لوگ نہیں ہیں، ہم لوگ نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں اور نافرمانیوں کی وجہ سے ہی آسمانوں سے عذاب نازل ہوتے ہیں۔ تو یہ طاعون کی بیماری نازل ہوئی، 24,000 بندہ ان کا بنی اسرائیل کا پھر مارا گیا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسیٰ، اور جب پانی مانگا موسیٰ سے لقومہ، اس کی قوم نے، فَقُلْنَا، تو ہم نے کہا، فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، کہ اپنا عصا مارو اس چٹان پر، اس پتھر پر اپنا عصا مارو، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو پھوٹ نکلے اس میں سے 12 چشمے، قد علم کل اناس، تو ہر قبیلے نے جان لیا، مشربہم، اپنے پینے کا گھاٹ، اپنا کیونکہ تقریباً 12 قبیلے تھے ان کے، تو وہ جس پتھر پر اپنا عصا مارتے تھے اس سے 12 چشمے پھوٹتے تھے، تو ہر بندہ ایزیلی، ہر قبیلہ اپنے اپنے چشمے سے پانی پیتا تھا۔ کلوا واشربوا، ہم نے کہا کھاؤ پیو، من رزق اللہ، اللہ کے دیے ہوئے رزق سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور مت پھرو زمین میں فساد